بینگ اے ہاؤس وائف، ہوم میکر اور ورکنگ لیڈی، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ مینٹلی طور پر بہت زیادہ تھک گئی ہیں اور آپ یہ سوچتی ہیں کہ اس سب میں آپ کے پاس آپ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو اپنی سوچ کو اور اپنی کچھ ہیبٹس کو کس طرح سے چینج کر کے آپ اپنی لائف کو بہتر بنا سکتی ہیں، جس سے آپ کے مائنڈ کو بھی سکون ملے اور آپ خود میں فریش بھی محسوس کریں۔ کچھ ہیبٹس، کچھ عادتیں اور کچھ باتیں جو ہم ہر وقت دہراتے ہیں نا، وہ ہمارے مائنڈ میں بالکل چپک کر رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی کچھ عادتوں کو تھوڑا سا بدل لیں تو یقین کریں ہماری یہ ڈیلی ہیبٹس اپنی لائف کو بہت زیادہ ہم پروڈکٹیو بھی بنا لیں گے اور ہماری سوچ بھی پازیٹیو ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہمارا مینٹل پیس بھی ہمیں خود فیل ہوگا۔ آج کی یہ جو ہیبٹس میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سب کے ساتھ، اپنی ڈیلی لائف کی روٹین کو بڑی آسانی سے فالو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود میں بدلاؤ بھی لا سکتی ہیں اور اپنے ذہن و دل میں سکون بھی۔ ہمیشہ کی طرح میرے اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پر آپ کے ساتھ شیئر کی جانے والی میری ہر شیئرنگ مجھے اس سے لگتا ہے جو آپ بآسانی ریلیٹ بھی کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم گڈ آلسو۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے جی ٹی کیک کی ریسیپی کے ساتھ۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی کافی بار میں ٹی کیک کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ میں سے کسی سسٹر کو پراپرلی میری ریسیپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا، پھر میں فردر کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی۔ بڑی نارمل اور بیسک ریسیپی ہوتی ہے ٹی کیک کی۔ ہر کسی کی بیکنگ کرنے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے سبھی کے اسٹائل میں۔ بس یہ ہے کہ بیکنگ میں آپ کو میئرمنٹ کا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے خیال، اور میں کیونکہ اتنے سالوں سے آپ سمجھ لیں کہ بچپن سے بیکنگ کرتی ہوئی آ رہی ہوں، تو اب مجھے جو ہے نا اچھا خاصا آئیڈیا ہو چکا ہے۔ میں آپ سمجھ لیں کہ آنکھیں بند کر کے نا بڑی اچھی خاصی الحمدللہ میئرمنٹ کر لیتی ہوں۔ تو گرمیاں بھی بڑی شدید چل رہی ہیں، لیکن جب بیکنگ کا جنون آ جاتا ہے نا تو پھر میں کوئی وقت نہیں دیکھتی، دن نہیں دیکھتی، رات نہیں دیکھتی، بس جی بیکنگ کرنے کھڑے ہو جاتی ہوں۔ اچھا جی، آج کے ولاگ میں ڈفرینٹ میری رینڈملی ڈے روٹین کی آپ دیکھیں گے کلپس بھی، اور ساتھ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کو کہ آپ نے اپنی کچھ ہیبٹس کو چینج کر کے اگر اپنے پیس آف مائنڈ پر ورک کرنا ہے اور اپنی لائف سے کچھ نیگیٹو چیزوں کو، نیگیٹو باتوں کو، نیگیٹو لوگوں کو مائنس کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنی ہی ہیبٹس کو کچھ حد تک، کسی حد تک چینج کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ایک بات آپ مینٹلی، مطلب ذہنی طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، سمجھا لیں خود کو، کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ پلیز، کہ دنیا میں رہنے کے لیے نا، لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ عادتوں کو لازمی طور پر اپنانا پڑتا ہے اور کچھ باتوں کو مکمل طور پر کمپلیٹلی اگنور کرنا پڑتا ہے، جبھی آپ کی لائف سکون سے گزر سکتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہماری زندگی اتار چڑھاؤ، اچھے برے دنوں کا، سراؤنڈنگز کا، سرکمسٹانسز کا، یہ سب کچھ پارٹ آف لائف ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب مانتے ہو نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پالا جو ہمارا پڑتا ہے نا، وہ لوگوں سے پڑتا ہے۔ اور میرے بابا کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ اس سے پیچھے نہ اس سے آگے۔ اگر بہت سلو چلو گے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے، اگر بڑا تیز چلو گے تو دنیا سے آگے نکل جاؤ گے، اور اگر بالکل ہی نہیں چلو گے، کھڑے رہ جاؤ گے، تو دنیا تمہیں کچل کر گزر جائے گی۔ تو بھائی بس اسی فارمولے کو اپنایا ہوا ہے میں نے بھی، لیکن اس کو اپناتے اپناتے نا بہت گر کر سنبھلنا پڑا، اور سنبھل کر پھر گرنا پڑا، کیونکہ ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اور آج تک ظاہری بات ہے ہر انسان کی جو زندگی نا وہ ایکسپیرینسز کی ایک بہت بڑی بک ہوتی ہے، جس کا کوئی آخری پیج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بات یہاں سے اسٹارٹ کر رہی ہوں میں کہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں پوائنٹ نمبر 1 کو ہی ریلیٹ کرتے ہوئے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ بحث مباحثہ میں نہ پڑا کریں۔ میرا کہنا یہ ہے، زندگی آج کل اتنی زیادہ بزی ہے، اتنی زیادہ ٹینشنز اور اتنا کچھ ہے لائف میں، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ کوئی کسی کی فالتو بات سنے یا کسی کے ساتھ فالتو بحث میں پڑے۔ اگنور کریں، وہ کہتے ہیں نا اگنورینس از دی بیسٹ پالیسی۔ تو آپ بحثوں میں پڑھنے سے اگنور کریں۔ اگر آپ کو کوئی کسی چھوٹی سی بات آپ کی ہی لے کر الجھانا چاہ رہا ہے آپ کو آپ کی بات میں، تو آپ سمجھ جائیں جلدی سے کہ بھئی یہ بندہ آپ کی چھوٹی سی سمپل سی بات کو بڑھا چڑھا کر اس کا بہت طول دینا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو اسٹیپ فرسٹ پر ہی نا شٹ اپ کال دیجیے۔ اس عادت کو آپ نے اپنانا لازمی ہے۔ لوگوں کو پرکھنے کے لیے نا عمر بیت جاتی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ سب سے خطرناک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو ولاگ کے اینڈ میں ڈسکس کروں گی۔ پوائنٹ نمبر 2 از دیٹ کہ کسی کو بھی نا
آپ فالتو میں ایکسپلینیشن مت دیا کریں. ڈونٹ ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو ادرس. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دلیلیں دیتے پھریں, وضاحتیں دیتے پھریں. بھائی کیوں, کس چیز کی, کس بنا پر, کس بیس پر. ایک کام آپ نے کر لیا نا, یا اگر آپ کو کسی نے کوئی کام دیا ہے, کوئی آپ کو ایک ذمہ داری سونپی ہے اور آپ نے اسے اپنی حد تک اچھا خاصا سمجھ بوجھ کے ساتھ کر لیا ہے, اور پھر بھی اگر کوئی بندہ آپ کی اس کام میں, اس ذمہ داری میں مین میخ نکالتا ہے, نیٹی گریٹی نکالتا ہے, تو بس اس بات کو وہیں رہنے دیجیے. سمجھ جائیے کہ یہ بندہ آپ کو تنگ کرنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مزید ایکسپلینیشن میں ہی نہ پڑیں, کسی کو ایکسپلینیشنس مت دیا کریں, وضاحتیں مت دیا کریں. جتنا کر لیا جو ہے سو ہے کی بیس پر اس کام کو, اس بات کو وہیں پر سٹاپ لگا دیں. وضاحتیں دینے سے نا آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیگریڈ ہوتی رہتی ہے. کسی کو بھی اتنا زیادہ پلیز نہ کیا کریں کہ سامنے والا آپ کی خوش مزاجی سے اور خندہ پیشانی سے ناجائز فائدہ ہی اٹھاتا جائے. کیونکہ میں بڑے سالوں سے اس بات سے سروائیو کرتی آئی ہوں, سفر کرتی آئی ہوں. ابھی بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے, لیکن اب سمجھ آ جاتی ہے. اب ذرا سا اتنا ٹائم مجھے نہیں لگتا دوسروں کو اسٹڈی کرنے میں. دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا, ہمارا خوش اخلاقی کے ساتھ کسی سے بات کرنا, ہنس کے کسی سے بات کرنا, پیار سے کسی کو مخاطب کرنا, تو جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا, اگر تو وہ مونوپلسٹ ہوگا اور اگر تو وہ بٹرنگ کرنے والا ہوگا نا, تو بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اب میرے مائنڈ میں وہ ورڈز نہیں آ رہے کہ میں اس کو ریلیٹ کروں مزید. تو اس طرح کے لوگوں کو نا تھوڑا سا سمجھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ ان کی بہت زیادہ لیئرز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسے پرتیں ہوتی ہیں, تہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کے نا چہروں پر بہت زیادہ لیئرز ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ آپ کی زندگی میں زہر گھولنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے. آپ کی خوش مزاجی سے آپ ہی کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, اور آپ کے پیار کو, آپ کی جو سافٹ اسپوکنگ ہوتی ہے ایک عادت, اسی کو آپ کے خلاف بھی یوز کرتے ہیں. آپ نے کہا کچھ ہوتا ہے, دوسروں کو آپ کی بات کسی اور طریقے سے کنوے کر کے نا آپ ہی کے خلاف کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے راستوں کو ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ. کیونکہ میں خود پرسنلی ان ساری چیزوں سے گزر چکی ہوں, اور ابھی بھی سم ٹائم گزرتی ہوں. ظاہری بات ہے, دنیا میں رہ رہے ہیں, سوشلی موو کرتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں. ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں, دوسرے حصے میں بھی ہم انٹر ہوئے ہیں, تو پتہ نہیں ابھی زندگی کتنی باقی ہے. تو یہ جو زندگی ہے نا, فل آف لیسنس ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ زندگی ایسی کتاب ہے جس کا کوئی بھی چیپٹر اینڈ نہیں ہوتا, زندگی اینڈ ہو جاتی ہے. تو اس کو سمجھتے سمجھتے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جو آپ کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, جو آپ کی ہنسی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کے پیار سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کی خوش گفتاری سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. سو جلدی سے ان کو بھی سمجھ کے راستہ بدل لیجئے. یہ ہے مونوپلزم, مونوپلسٹ پیپل. پالیسی باز لوگ, مونوپلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنی زبان کے کڑوے زہریلے الفاظ کو نا اپنی ہی نفرتوں کو دوسروں کے ذریعے فارورڈ کر کے مزہ لیتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں. استعمال وہ آپ کو کرتے ہیں اور پالیسی خود چلاتے ہیں. آپ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں اور یہ پہنچاتے دوسروں تک کچھ اور ہیں, اور بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. یہی ہوتا ہے. فیملی پالیسی جو ہوتی ہے نا, وہ اسی طرح سے راؤنڈ گول گول گھومتی رہتی ہے. اور بیسیکلی یہ ساری جو ہیبٹس ہوتی ہیں موسٹلی لیڈیز میں ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ بڑے مفاد پرست ہوتے ہیں, بڑے پالیسی باز ہوتے ہیں. اپنے مفاد یعنی اپنے مطلب کے لیے آپ کو اس وقت تک استعمال کرتے ہیں جب تک ان کا آپ سے مطلب ہوتا ہے, اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جاتا ہے یہ مڑ کر آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ایون آپ کو بھی اگر کسی موڑ پر ان کی ضرورت پڑ جائے تو یہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. میں یہ اپنی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دیکھیے, شادی سے پہلے کی لائف ہماری ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن شادی کے بعد پریکٹیکل لائف جیسے ہی ہماری سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو ہر انسان کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری جو زندگی ہے ایسی بک ہے جس کے چیپٹرز کلوز یا اینڈ ہونے والے نہیں ہوتے. زندگی اینڈ ہو جاتی ہے, لیکن زندگی میں جو کچھ ہمیں نبھانا پڑتا ہے, جو گزارنا پڑتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا, انسان ختم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا, پرکھنا اور پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑی جلدی سے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن دنیا کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے, دنیا کو سمجھنا بھی پڑتا ہے, اور دنیا میں رہنا بھی پڑتا ہے. زندگی تو گزارنی ہے نا.
تو یہ جو مونوپلسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پالیسیاں بہت زیادہ بناتے ہیں، پالیسیوں کے ساتھ چلتے ہیں، پالیسیاں بنا کر یہ پالیسی باز تو ہوتے ہی ہیں لیکن دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے خود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دوسروں کے شولڈر پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، کہیں سے کہیں بیان کرتے ہیں، دوسروں کو ذرا بھی ہنٹ نہیں لگنے دیتے، ہوا نہیں لگنے دیتے کہ یہ ساری چال یہ چلا رہے ہیں اور باقی دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ اتنے بڑے پالیسی باز ہوتے ہیں، پالیسی میکر ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی جلدی سے پہچاننے کی کوشش کیا کریں اور انہیں بھی جلدی سے اپنی لائف سے مائنس کر دیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ بیسیکلی یہ ہوتی کیونکہ ہیبٹس لیڈیز میں ہیں، تو فیملی میں یہ فیملی پالیسیز اور یہ فیملی ایشوز میں بہت زیادہ سروائیو کرتی ہیں یہ چیزیں۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو فیس کرنا اور ان سے جان چھڑانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ تھوڑی بہت جب ہمیں ساری چیزیں نو ہاؤ ہونے لگتی ہیں نا، تو کسی حد تک ہم جب سمجھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کا بیج بچاؤ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ عادت، یہ ہیبٹ آپ نے اپنانی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنی لائف سے مائنس کرنا ہے، کٹ کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ۔ اچھا، لائک ڈبل اسٹینڈرڈ پیپل اینڈ پلس مونوپلسٹ پیپل، یہ نا مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے ان میں، سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ بھی آپ کے سامنے ہنس مکھ بن کر آپ کے دل کا سارا راز جاننے کے لیے، آپ کی پرسنل باتیں نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا بنتے ہیں آپ کے سامنے، اور جیسے ہی آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہو تو وہ وہی باتیں آپ کے خلاف بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ کرتا ہی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی پرسنل لائف کی کوئی بھی بات آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی، ایون آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ سیٹ یور باؤنڈریز، ایسی باؤنڈریز کو لمیٹڈ کر دیں جس میں آپ خود بھی لمیٹڈ رہیں اور دوسروں کو بھی اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پرسنلز میں شیئر کرنے کی بالکل بھی پرمیشن نہ دیں۔ میں نے آپ سے ابھی کہا نا کہ اپنی کوئی بھی بات پرسنل، آپ کی پرسنالٹی کی ہو یا اپنی لائف کی ہو، کسی سے شیئر مت کیا کریں۔ ڈونٹ کمپیریزن ود ادرس، کسی سے کسی بھی معاملے میں کمپیریزن نہ کیا کریں، کسی کو دیکھ کر خود کو کم تر نہ سمجھا کریں، کسی سے کوئی کمپٹیشن کی سوچ نہ رکھا کریں، کسی کو کاپی نہ کیا کریں، کسی کو دیکھا دیکھی میں آ کر مقابل کے آنے کے بارے میں خود کو اسٹریس اور ڈپریشن میں لے کر نہ جایا کریں، جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کسی سے جیلس نہ ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف سے اگر نکال دیں گے نا تو اپنی عادتوں کو آپ بدل کر اپنی پوری پرسنالٹی کو، اپنی لائف کو آپ ٹرانسفارم کر سکتی ہیں۔ اچھی ہیبٹس اپنا کر آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے اور پازیٹیو بھی ہو جائیں گے، اور آپ کی پرسنالٹی کا اورا ہی بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔